الله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں. اللہ رب العزت نے مجھ پر، آپ سب حضرات پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں. اگر ہم ساری کی ساری زندگی لگا کر ان انعامات کو گننا شروع کر دیں تو ہماری ساری کی ساری زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سارے کے سارے انعامات جو ہے ان کو ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان مبارک کی صورت میں عطا کیا ہے، یہ مجھ پر، آپ سب حضرات پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا. آج الوداعی راتیں، الوداعی دن چل رہے ہیں، اور اسی طرح ایک دن آئے گا ہماری زندگی کا بھی آخری الوداعی دن ہوگا. زندگی کی شام ہو جائے گی. 60-70 سال اگر کوئی کسی کی زندگی کے ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، اگر وہ پیچھے نظر دہرائے جتنی عمر گزری ہے تو ایسے لگتا ہے کہ چند دن تھے. یہاں تک کہ فرمایا اگر کسی کی 100 سال زندگی ہو گئی ہے اور پیچھے نظر دہرائے تو اس کو گنتی کے چند دن محسوس ہوتے ہیں کہ ایسے لمحے میں ہماری 100 سال گزر گئے ہیں. اور اسی طرح رمضان مبارک آیا اور گزر گیا بڑی تیزی سے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس کو قیمتی بنایا. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں انعام کی صورت میں عطا کیا کہ یہ آخرت کی تیاری کا سیزن ہے، مغفرت کا سیزن ہے اور گناہوں سے بخشش کا سیزن ہے، اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر جہنم سے چھٹکارے پانے کا سیزن ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، مثلا چیئرمین ہو گیا، ڈی سی ہو گیا، ایم پی اے، ایم این اے، یہ دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے قسم کے لوگ جو ہیں، ہمیں ان سے دنیاوی جو ہے کوئی تقاضے پیش آتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اور ان کے نیچے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے چیئرمین کہہ دیتے ہیں یا چیلے بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں. ہم ان سے بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آج صاحب کا موڈ کیسا ہے، آج صاحب کا جو ہے طبیعت کیسی ہے، کہ موڈ کیسا ہے، کہ ہم نے اگر موڈ صحیح ہے تو ہم جا کے اس سے بات کر لیں، اپنا مسئلہ پیش کر لیں، اپنا تقاضا پیش کر لیں. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت کو کچھ زیادہ ہی جوش ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ جوش ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کو، کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں امت کے گناہ گاروں کو بخشنے پہ آیا ہوا ہے، اور امت کے گناہ گاروں کو معاف کرنے کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ اسباب کیا ہیں؟ تراویح گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے، تلاوت کلام پڑھنا اور سننا یہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے. اور اللہ رب العزت کی رحمت اس ماہ مبارک میں 24 گھنٹے یہ ندا لگا رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں.
اور جو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مانگنے سے ان کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں اور ان کو مانگنے کی توفیق مل گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے جن کو مانگنے کی توفیق مل گئی، گویا ایسا ہے کہ جیسے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی سارے خزانوں کی چابیوں کا چھلا تھما دیا ہے، سارے خزانوں کا چابیوں کا تھلا اس کو تھما دیا ہے، جس کو اللہ رب العزت سے مانگنے کی توفیق نصیب ہو گئی ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس سے کثرت سے مانگنا چاہیے، ہر وقت ہر لمحے مانگنا چاہیے۔ کون آدمی ہے جس کو مسائل پیش نہیں ہے، جس کو پریشانیاں پیش نہیں ہے، جس کو بیماری نہیں ہے، جس کو فکریں نہیں ہے؟ آج ہم میں سے کوئی آدمی کہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، میں وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک بڑے رجسٹر کا بڑا کاغذ، اس پہ اپنی ساری حاجتیں، ساری دعائیں، ساری پریشانیاں لکھے گا، یہاں تک کہ اس کاغذ کو بھر کے اس حاجی صاحب کو تھما دے گا۔ تو کون آدمی ایسا ہے جس کو پریشانی نہیں ہے، جس کو فکریں نہیں ہیں، جس کو بیماریاں نہیں ہیں؟ ہر ایک بندہ محتاج ہے، ہر ایک کو پریشانی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس در کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں جو ہر وقت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جس کے خزانے کے دروازے کھل گئے ہیں اس ماہ مبارک میں کہ آئیں مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تلاوت پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ ساری رات تلاوت کرتے رہیں گے، تراویح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، جب دعا کا وقت آتا ہے ہم پر سستی چھا جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، مانگتے نہیں اللہ رب العزت سے۔ دوسری حدیث میں آیا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں ایک نہیں، دو نہیں، 5 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو معاف فرما۔ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب اتنا نہ روئیے، اتنے نہ آنسو بہائیے، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے گناہ گاروں کو آپ کی دعاؤں کے طفیل معاف فرما دیے۔ ما خلل بظالم، مگر ظالم کو معاف نہیں کیا، مگر ظالم کو معاف نہیں کیا، اس لیے کہ ظالم پر مظلوم کا حق ہے، ظالم نے مظلوم کا حق مارا ہے، ظالم نے مظلوم پر زیادتی کی ہے، ظالم کو معاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چلو ٹھیک ہے، ظالم جانے، اللہ رب العزت جانے، مظلوم کو تو معافی مل گئی ہے نا، مظلوم کو معافی مل گئی ہے، مظلوم کو چھٹکارا مل گیا ہے، ظالم جانے، اللہ رب العزت جانے، اس پر مطمئن ہو جاتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شفیق الامہ، رحیم الامہ، اتنے رحیم، یہاں تک کہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو معاف فرما دیا، طائف میں ظلم کرنے والے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ میری امت کا ظالم، یہ تو میری امت کا ہی فرد ہے، میری امت کا فرد ہے، اگر اس کو آپ نے معاف نہیں کیا تو وہ کہاں جائے گا؟ تو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اے اللہ اگر وہ ظالم اور مظلوم تیرے دربار میں پیش ہوں
تو ایسے کیجئے گا کہ مظلوم کو اپنی جنت میں سے جنت کا ایک ٹکڑا عطا کر کے اس کو راضی کر لیجئے گا اور ظالم کو بھی معاف فرما دیجئے گا۔ ایسی درد بھری دعائیں، ایسی غم بھری دعائیں، ہمدردی والی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی مانگی ہیں، 1 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 5 گھنٹے، یہاں تک کہ کل جو ہے مزدلفہ میں میدان عرفات میں صبح اشراق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے یارو، میرے جان نثارو، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ کے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اتنا غم، اتنی درد بھری دعائیں، اتنا جو ہے فکر اپنی امت کے لیے، اور یہ سبق ہے میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، تو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم بھی مانگیں، دستے سواری ہوں اللہ رب العزت کے سامنے، اپنے مسائل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، ہاتھ اٹھا لیں اور دعائیں مانگیں۔ اگر مانگنی نہیں آتی تو دل میں جو تمہارے ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض دفعہ بچہ جو ہے روتا نہیں ہے، ایسے موڈ بنا لیتا ہے، رونے والا موڈ بنا لیتا ہے، تو ماں جان جاتی ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، بچہ کیا جاتا ہے۔ تو میرا اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے ہمارے دلوں کے حال سے غافل ہوگا؟ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو کر دعائیں مانگیے، آنسو بہا کر دعائیں مانگیے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے سی شکل بنا لیجئے۔ آج ہمیں رونا ہی نہیں آتا، آنسو ہی نہیں بہتے ہماری آنکھوں سے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائیں، دل پتھر ہو جائیں تو آنکھوں سے آنسو خشک ہو جایا کرتے ہیں۔ تو دل کیسے نرم ہوگا؟ استغفار سے، توبہ سے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے سے، تب ہمارا دل نرم ہوگا، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے سی شکل بنا لیجئے۔ جب بچہ رو رہا ہو تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیوں رو رہا ہے، ماں کو محسوس ہو جاتا ہے ہاں بھئی کیوں رو رہا ہے، کہ اس کو نیند آ رہی ہے، سلا دیا۔ پھر رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، تو ماں کو محسوس ہو گیا تو اس کو دوائی دی، آرام آ گیا۔ اب پھر رو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیوں رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہو گیا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، مانگنا نہیں آتا، الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، جب ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوں گے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کیا اللہ رب العزت ہمارے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھیں گے؟ ہمارے دلوں سے حال کے سے واقف نہیں ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے آج مبارک رات ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے، مبارک ختم قرآن کی محفل ہے، ختم قرآن کے بعد بھی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ اور آخری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، جب میں شب قدر کو پالوں تو کیا مانگو اللہ رب العزت سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ شب قدر کو پالیں تو اللہ رب العزت سے یوں دعا کیجئے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا بھی ہے اور جو ہے استغفار بھی ہے، معافی بھی ہے اللہ رب العزت سے۔ اے اللہ آپ تو کریم ہیں، رحیم ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں، آج ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ معافی ہے نا، استغفار ہے۔ تو استغفار آج کی رات جہاں ہم نے دعائیں کرنی ہیں وہاں توبہ بھی کریں، اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگیں۔ اس لیے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان کی توبہ پر اللہ رب العزت بڑے ناز فرماتے ہیں، بڑا فخر فرماتے ہیں۔
اور توبہ پر کتنے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک مثال سے ہمیں سمجھا دیا. فرمایا ایک آدمی اپنی سواری لے کر، ایک اونٹ لے کر، اس پر اپنا جو ہے توشہ لے کر، پانی اور کھانے پینے کا سامان لے کر ایک لمبے سفر کے لیے جا رہا ہے. راستے میں ایک بیابان جو ہے جگہ آئی، وہاں آرام کے لیے ٹھہرا، اپنی سواری کو بھی سائڈ پہ باندھ دیا اور خود بھی ایک درخت کی اوٹ میں جو ہے سہارا لگا کر بیٹھ گیا، اور یہاں تک کہ آرام کی گھر سے آنکھیں بند کر لی اور نیند آ گئی. اور جب بیدار ہوا دیکھا کہ اس کی سواری وہ اونٹ گم ہو چکا ہے، وہ غائب ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے جب اونٹ غائب ہو گیا تو اس کے اوپر جو سامان ہے وہ بھی غائب ہو گیا. اب بیدار ہو کر دوڑ لگائی، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، تلاش کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی. نہ ملا وہ اونٹ، نہ ملی وہ سواری، یہاں تک کہ کوئی انسان نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، بیابان جنگل ہے، بیابان ویران جگہ ہے. تھک ہار کر پھر اسی درخت کے اوٹ میں آ کر سہارا لگا کر بیٹھ گیا کہ جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جب سواری نہیں رہی، کھانا پینا نہیں رہا، اب موت یقینی ہے، اب موت یقینی ہے. آج نہیں تو کل یقیناً میں مر جاؤں گا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں. اچانک پھر آنکھ کھلی، دیکھا کہ وہ اونٹ، وہ سواری، وہ جوں کہ تو موجود ہے، اس کے اوپر سامان بھی موجود ہے. اس کی خوشی کی کتنی انتہا ہوگی. آپ ان الفاظ سے غور کیجئے. جب اس نے دیکھا کہ میری سواری موجود ہے، اس پر کھانا پینا بھی موجود ہے، وہ خوشی میں کہتا ہے اے اللہ انت عبدک، انت عبدک، تو میرا بندہ ہے، اللہ تو میرا بندہ ہے. وانا ربک، میں تیرا رب ہوں. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا انت ربک وانا عبدی. اے اللہ، اس نے یہ کہا خوشی میں کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. لیکن اتنی خوشی تھی، اتنی خوشی تھی دوبارہ زندگی ملنے کی کہ اس کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں اس پر اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر مجھے اور آپ سب حضرات کو بتلایا، جب آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے یاری لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ، تو اس کا وہ آیا ہوا رزق ہٹا دیا جاتا ہے. گناہ کی اتنی نحوست ہوتی ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق فرجا ومن كل هم ومن حيث لا يحتسب يرزقه من حيث لا يحتسب. فرمایا استغفار کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اللہ رب العزت استغفار کی وجہ سے ہر تنگی سے ہمیں نکال دیں گے اور ہر غم سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے ہمیں رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے جو ملنے والا رزق ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کاٹ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، سب کو جمع کیا کہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، توبہ استغفار کریں. دعائیں مانگ رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی، رحمت نہیں برس رہی، سب پریشان ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ اس مجمع میں ایک ایسا انسان ہے جو میرا باغی ہے، جو میرا نافرمان ہے، جو گناہ گار ہے، یہ اس کی وجہ سے رحمت نہیں برس رہی، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی. اب میں تو نہیں جانتا کہ آپ میں سے کون گناہ گار ہے، میں کتنا گناہ گار ہوں، آپ کتنے گناہ گار ہیں. ہر ایک خود اپنا محاسبہ کرے، خود تو جانتا ہے نا ہر ایک کہ میں کتنا گناہ گار ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پہچانتے کہ وہ انسان کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون وہ آدمی ہے، اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، جس کی وجہ سے پوری امت پر، پوری جو ہے لوگوں پر آفت آئی ہوئی ہے.
عذاب آیا ہوا ہے، رحمت رکی ہوئی ہے، بارش رکی ہوئی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ وہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اور وہ آدمی جو گناہگار تھا، جو نافرمان تھا، جب یہ اعلان سنا، بیٹھے ہی بیٹھے اللہ رب العزت سے فریاد کرنے لگا، اے اللہ، اب تک 70 سال میری زندگی کے گزر چکے ہیں، میں آپ کی نافرمانی کرتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، میں آپ کا باغی رہا، آپ نے پردہ پوشی فرمائی، آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ آج میں آپ کے سامنے، اے اللہ، میں اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، میری پکی توبہ ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہاں تک کہ اس کے یہ جملے ابھی ختم ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے رحمت برسا دی، بارش برسا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر حیران کہ اے اللہ رب العالمین، ابھی تک تو وہ گناہگار اس مجمع سے اٹھا ہی نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی بارش برسا دی ہے، پہلے ہی رحمت برسا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر مخاطب ہوئے، اے موسیٰ، اے میرے کریم، جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی، اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے، رحمت برسا دی ہے۔ اتنا اللہ رب العزت گناہ سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اتنا عبادت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ ساری رات نوافل پڑھنے والے کو نہیں پسند فرماتے، جتنا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ مبارک رات ہے، آج ہم بھی تہیہ کریں کہ اپنی سابقہ زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، ان کو قضا کریں، گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں۔ ایک آدمی مجھے کل کہنے لگا کہ شرابی جو شراب پیتا ہے اس کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا، میں نے اس کو کہا بھائی، بے نمازی جو ہے شرابی سے بھی زیادہ گناہگار ہے، بے نمازی شرابی سے بھی زیادہ گناہگار ہے۔ کیا ہم بے نمازی کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ بے نمازی کا جنازہ پڑھتے ہیں نا؟ تو بے نمازی جو ہے، ہم میں سے اگر کسی نے اب تک نمازیں چھوڑی ہیں تو آج توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اے اللہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں نمازیں ادا کی ہیں، نمازیں قضا نہیں کی، اسی طرح ہمیں پورے سال بھی توفیق عطا فرمانا، ہمیں محروم نہ فرمانا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے بارش برسائی تو موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہوئے کہ اللہ وہ اٹھا تو نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اب تک جب تک 70 سال وہ گناہ کرتا رہا، میں پردہ فرماتا رہا، میں اس کا راز رکھا، اب جب اس نے میرے ساتھ یاری لگا لی ہے تو اب میں کیوں تمہارے سامنے اس کو ظاہر کروں؟ تو ہمارے بھی یہی حال ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہیں، دل سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ سے، آنکھوں سے، اعضاء جوارے سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پردے کا معاملہ فرمایا ہوا ہے، ستاری والا معاملہ فرمایا ہوا ہے۔ لیکن آج اللہ رب العزت کی رحمت اعلان فرما رہی ہے کہ اے محبوب کے امت کے گناہگاروں، آ جاؤ، آج معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی رات ہے، رحمت والی رات ہے، ہر ایک کی معافی ہو جائے گی، ہر ایک کو بخش دیا جائے گا، کوئی بھی خالی نہیں جائے گا سوائے 4 آدمیوں کے۔ ان میں سے میں ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں، باقی آپ حضرات سب کو جانتے ہوں گے، سوائے 4 آدمیوں کے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ عام ہو چکی ہے، یہ عام ہو چکی ہے، ہر جگہ عام ہو چکی ہے، گھروں میں عام ہو چکی ہے، محلوں میں، آبادیوں میں قطع تعلقی عام ہو چکی ہے۔ بہن بہن سے نہیں بولتے، اولاد والدین سے نہیں بولتا، دوست دوست سے نہیں بولتا، میاں بیوی آپس میں نہیں بولتے، قطع تعلقی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں بولتے۔ دنیاوی معاملات، چھوٹی چھوٹی دنیاوی معاملات سے آپس میں جو ہے مہینہ نہیں، سالوں نہیں، لمبے عرصے تک ایک دوسرے سے بولنا چھوڑا ہوا ہے۔ اور اس میں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے دیندار مذہبی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، بڑی بڑی تہجدیں پڑھنے والے، تسبیحاں پڑھنے والے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی قطع تعلقی کر رکھی ہے ایک دوسرے سے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں نماز سے بہتر چیز نہ بتلاؤں، روزے سے بہتر چیز نہ بتلاؤں، حج سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ
حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے، حج سے بھی بہتر ہے۔ آج ہم غور کریں اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ رمضان مبارک میں ہم افطاری کے وقت گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، سحری کے وقت گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، تہجد میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تہجد میں رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ قطع تعلقی کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس رحمت والی رات میں، مغفرت والی رات میں، جہاں سینکڑوں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اس میں قطع تعلقی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے اگر کوئی لڑا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، یہاں سب سے پہلے کام تو یہ کرے، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم جو ہے اللہ رب العزت سے تہیہ کریں، ہم نے آئندہ قطع تعلقی نہیں کرنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے، صلح کرنی ہے۔ اور صلح سب سے پہلے، صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے والا اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے صلح کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہماری زندگی میں عمل کے لیے، ہمیں اس پر عمل کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔